اس نے کہا اور شکار کر دے چلے. چلو جی شیر کی مہربانی ذات لے لیا ہے, حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. وہ تو بادشاہ ہے, بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا. شکار کیا 3 چیزوں کا. ایک شکار کیا خرگوش, ایک ہرن, ایک گائے. اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا, یعنی شکار میں میرا بھی حصہ. اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے, حالانکہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا. وہ ریچھ صاحب بھی نا تگڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہو میں ساتھ ہی تھا کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو 2-4 آدمی مل کے. تو وہ پیر بارش شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں, آپ کے مرشد ہیں, آپ کو بلا بلا کے مشورے لیتے ہیں, کام لیتے ہیں, تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. تو انہوں نے کہا ہیر ہس بولے تے دی مہربانی, ورنہ وانجے تے لاڈ ہی لڑاونے نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس نے مہربانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں, ان کی نظر شفقت ہے. ہیر ہس بولے تے او دی مہربانی, انہوں نے مہربانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے, ورنہ من آنم کے من دانم, جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نا, تو میں اس نے اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ. اس نے نا شیر نے بھانپ لیا, اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میں کو بلاؤ, تبھی تو مجھے اسپیشل بادشاہ نے کہا کہ چاہے میرے ساتھ شکار کر دے, میں ہے کوئی میرے اندر بات. اللہ اکبر. اس نے نا آ گئے بیٹھ گئے. اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے, اب شکار تو ہو گیا ہے. اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا. اس نے کہا جی کرنا کیا ہے, بانٹ کے کھانا چاہیے, بانٹ کے کھانا چاہیے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے, میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا, میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت دی ساتھ لے لی یار, تو بانٹ کے ہی بیٹھ کے ہے. اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے. کہا بالکل. کہا چلو بانٹو. پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے, بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے, لذیذ ہوتا ہے. اب اس نے تقسیم کیسی کی تھی, اس نے چلاکی کرنی چاہیے. کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے, آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی. 3 جانوروں کا شکار ہوا نا, گائے, ہرن اور خرگوش. کہنے لگا آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی, میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا, اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش ہے لومڑی کا. اس نے کہا تیرا پلا ہو جائے, کیسی تم نے تقسیم کی ہے. اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی, تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال دیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا مر گیا. اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی. لومڑی ذرا تیز ہے, چلاک ہے. تو مولا رومی علیہ الرحمہ کہتے ہیں, اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر, تو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے. تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے, سویرے ناشتہ خرگوش کا کرے, دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائے, اور شام کو جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں. یہی تقسیم ہے. بڑا راضی ہوا شیر. اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے, یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے. ابھی مرا ہے نا میرے سامنے, اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے, اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی. بات تو تفنن کی ہے, ظرافت کی ہے, لیکن مولا رومی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے سیکھ جا. حضرت عمر کا وصال ہوا, قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی. حضرت ابو دردہ نے نا یہ مٹی پکڑی ہوئی ہے, تو ایک ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا, پہلے 3 چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں حصہ ہو جائے. تو مٹی ڈالنے کے لیے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ تو اس مٹی کو لے کر کے جا رہے تھے حضرت ابو دردہ. مٹی لے کے جاتے حضرت سیدنا ابو دردہ حضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لیے, یہ پکڑی ہاتھ میں, مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے. لوگوں نے کہا ابو دردہ ڈالتے کیوں لے؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہنے لگے عزت کے اس کو ہے گراں پہ مٹی ڈال دوں, وقار کے اس بادشاہ پہ مٹی ڈال دوں. فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر اس پر مٹی ڈال دوں. پھر میں مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈال لی. فرمانے لگے عمر تو مٹی کے قابل نہیں, مٹی کے قابل تو میں ہوں, میں شاید اس پر مٹی پڑنی چاہیے تھی. اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو, اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لیے تو ہم بھی بچیں گے نہیں. ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں
جانت ہے. اگر اتنے پاک باز لوگ اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سبب ہوتی تو یہ پاک لوگ ہمیشہ دنیا میں رہتے. فرمایا اگر یہ چلے گئے تو چلے, ہم نے بھی جانا ہے. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے, وہ جو دنیا دار رہتا ہے, مالدار رہتا ہے, حضور کی پناہ میں نہیں آتا, وہ بے سکون رہتا ہے. فرماتے یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ, آج لے ان کی پناہ. اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے, حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں, اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا. دلیل دیتے ہیں, فرمایا انسان تو انسان, جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے, ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے. صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں. فرمایا وہ تو بے زبان ہے, اسے تو پتہ کوئی نہیں, پیش نظر ہے وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. فرمایا اسے کیا پتا, تم تو مکلف ہو شریعت کے, تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے, فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. یہ نوٹ کر لیں میری بات. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو, سورۃ فاتحہ پڑھو, درود شریف پڑھو, جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر, ان کے وسیلے سے دعا مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے, طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے. بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے. وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے, بس خاموش رہ, باادب رہ اور پیچھے رہ. تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والولا میں. فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا, قدم چومے, پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی. روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر, اب تو آ گیا ہے نا, تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گا ویسے ہی. ابن ماجہ میں موجود ہے, پر میں جو کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے, تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی. تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں, خنجر پکڑے, دوڑے آئے, یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے. ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے. تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی, برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں, میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ, نہیں ذبح کریں گے, خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں, اب میرے پاس آیا ہے نا, اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے. یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے, بتاؤ کتنے. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا, ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ
जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज फरमाए। अल्लाह जहन्नुम से बचाए आपकी उम्मत को, जिस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किया। आला हज़रत फरमाते हैं, किन चक्करों में पड़े हुए हो, किन चक्करों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो। फरमाया मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, दरवाजे रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए सहाबा की मोहब्बत का पूरी किताब लिखी हजरत सिद्दीक अकबर जनाब उमर के फजाइल पर। और मजे की बात यह है कि आला हजरत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हजरत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिजी, हुजूर ने फरमाया मेरे दो वजीर जमीनों में हैं, दो आसमानों में हैं। जमीन के दो वजीरों के नाम अबू बकर और उमर है, आसमान के दो वजीर हैं जिब्रील और मीकाईल। आला हज़रत कहने लगी हुजूर वजीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी, गौर से सुन तो रजा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आला हज़रत ने सारी जिंदगी और सहाबा किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हज़रत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हज़रत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना, सामने वाले को अनपढ़ी समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाग लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूं। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाजिल बरेल भी मना करते थे। आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के जमाने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती। अकल है ना कि जहां मर्जी ले जाओ। तो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फलसफा जी, नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज है। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है। जब तू कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है। जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। रब्बना इग़फिरली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहते है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती नहीं। जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने कहा जनाब वो किस तरह? तो आला हज़रत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाक़िमुस्सलात, नमाज पढ़ो। ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला? जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो।
تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے. اور پھر بڑی مزیدار بات, ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا, اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا, اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں. اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں, جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے, اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے. سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے. تو وہ آریہ مذہب تھا, تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس, آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے. تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا, اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, یہ بھی سنت. ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی, کلی کرنا یہ بھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں, فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا. اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض, تو منہ دھونا فرض ہے, آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے. اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت, کلی کری تو وہ بھی سنت, ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت, تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا. ہاں تجھے کیا بتاؤ یہ بات کیا ہے, تو بیٹھ جا ہم سے سن, ہم تجھے بتاتے ہیں. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے, یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں, یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں. کیا کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو, پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں, منہ جاوی نہ جائے, پہلے نا دیکھ لو. فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی. سنت بھی ادا ہو گئی, پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی. اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں. اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کے رسول بھی راضی ہو. میرا پسندیدہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت پہ بات کرنا. اب میں مطلب کون کون سی بات چھیڑوں اور کون کون سی چھوڑوں, آپ ذرا غور کریں. ان کو نا بات منمانی بھی آتی تھی. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے, باہر دروازے پہ دینی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے, سفر تھا وہاں. آپ کے 2 خلفاء تھے, باپ بیٹا مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے, مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے. فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا, عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے. عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو. وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو, اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے. اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے. آپ نے وہ فتویٰ دے دیا, وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی. وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے, کسی نے کہا 35 سال سے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا, دین علم سے آتا ہے. یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے. دین کا تعلق تجربے سے وہ علم سے ہے. وہ بحث ہو گئی. اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے, فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے, آپ اس کو کچہری کہتے تھے, عدالت کہتے نہیں تھے, اور کبھی گئے ہی نہیں تھے. انہوں نے مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت, پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا. اب وہ جج مسلمان تھا, اس نے ریڈ کر لیا. وہ جو نائب قاصد نہیں, وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے, فلاں بن فلاں حاضر ہو, وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی, وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے. جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے. مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو, تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے. اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان. وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے, کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے, تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں, یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے, وہ تو آیا ہوا ہے, باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتا چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے, یہی تو وہ کہتے ہیں. وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی.
انہیں بات سمجھانے. ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی, کوئی اختلاف نہیں, لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا. میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں, اس کو غیب ہے کدھر جانا کدھر نہیں جانا, لے جاتا ہے کہ نہیں؟ لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ, کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر. اللہ اکبر, الجھ گئی نا بات. پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلان جگہ پہنچ جائیں گے, تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے اینڈ ٹائم پہ. تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے, میپ کی باتیں ماننے والے, کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے, اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو, جسے کوئی سائنسدان پڑھائے اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے. رحمان علم القرآن خلق الانسان. میں تم بات ہی نہیں مانتے. فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شان بیان فرمائی, نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کی. آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ, صوفیاء, بزرگ, ان پر تنقید نہ کرو. ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا, محفل میں سرور نہیں آتا, ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا؟ جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے, سب سے اچھے ہم خود ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے, بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے, چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے. ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے. مہربانی فرمائیں. بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں. آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے. تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب, کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے. تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے. فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے, جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی. اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں اور باہر نکل ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے. اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی, معتدل موسم تھا, نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. قریب ایک جھیل تھی, کپڑے اتارے, تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے. ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا, بڑی گرمی بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھٹھرنے لگے, پریشان ہو گئے, کانپنے لگے, جائیں تو کدھر جائیں, بڑے پریشان. اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر. تو ٹھٹھر رہے. وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی, اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی. شیر کو آواز دی, کہنے لگے ادھر آئے نا. وہ آیا پہ تھپکی دی. فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا, حقوق اولاد پہ لکھا, استاد کے حقوق پہ لکھا, شاگرد کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا. فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے, شرائط. فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا. پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے, جاہل کی بیعت جائز نہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا, ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے. تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے, باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے, سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے. اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو, کسی شیخ کامل نے اسے اجازت دی اپنی مرضی سے نہ مان کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں, یہ نہ ہو. فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں. کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں, ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے. تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا, واجب ہے.
آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے یہاں جلسے پہ بلایا، جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے، آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے، وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے؟ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں۔ ساری زندگی دین کی پہرے داری کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ۔ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں۔ فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی، جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے۔ بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا، میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی، کہنے لگا حضور میں لے آیا ہوں، رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی۔ کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر۔ باہر بیٹھ گئے، وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں۔ آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کا جائیں، کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔ وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور یہاں بیٹھنے، فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے۔ واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، بیمار ہو جائیں گے؟ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل، کتنا وہ خوش ہوا ہے۔ اور فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتا ہے۔ بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ 3 باتیں ان کی زندگی کا اصول تھا۔ ایک فرماتے تھے تمسک بالدین کرو، مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑ لو، اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ بچو، جو ذرا بھی کہیں بے ادبی کرے اس سے پرہیز کرو، اور تیسرے نمبر پہ فرماتے تھے اگر سکھ ہی جینا چاہتے ہو تو عشق رسول میں جینا سیکھو، ورنہ دنیا سے تو پیار ہو ہی جائے گا، دولت سے تو ہو ہی جائے گا، محبوب سے کرو گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔ سنو، وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں تو بتا تیرا یہ بخاری مسلم ہے۔ لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نالے ہیں نا، انہیں روٹی کھا لی ہے، اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے، جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے۔ امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے، اگر غریب کا ہو تو جی اے چور صاحب تو پیے اور دے دیو تو یہ ماڑے دا ہاتھ لگ گیا کہ تو کے لیا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی ہم دولتوں سے آئیں گی، دولت سے آئے گی، معاذ اللہ سن۔ بہرحال عنوان نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم ہے، کہتے جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2-2 3-3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے،
میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جو ہے. تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2-3. 4 بن جائیں گی. کہنے لگے سالن. تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3-4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا. کہتے میں نے اسے ذبح کیا, بیوی سے کہا تو جاؤ پیس. کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی خدمت میں. زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے, سارے نہ آئے. جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ, اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے, لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں. مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں. تو میں کہ انہوں نے صحیح کر چھوڑو پھر اسی مڑ جانے ہیں کو سیانے ہو جائیں. یہ سیانے نہیں ہو رہے, ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا. انہوں نے نہ کدی پوچھا جی سانو یا کہہ دے چپ رہو. لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے, میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے, جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے. وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی, اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. وہ بات صاف ستھری ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات, اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا, تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا. پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں تو. اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے, بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز ہونے دل کرتا ہے. اس لیے مہربانی کرے ایسی کوئی مشاورت نہ کرے. بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے, اور آہستہ آہستہ نہیں کھل کھلا کے بولیں گے, بالکل بولیں گے. اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے, وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی, وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے. ترانے پڑھنے, اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جداد اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی, تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہے, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں, میں توحید کا فرزند. اس لیے کوئی شخص اس نہ سمجھے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں, ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ. سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں. اللہ کے وجہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے, وہ بات علیحدہ ہے. بہرحال عام دام برسر مطلب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زوجہ نے کہا کان میں کھانا. میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے, آ جائے کھانا کھا لے. وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے. پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے تے جی شفا ہے. تے میں کہا تم ہی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے گی. تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر. یہ رنگ وہاں نہیں تھا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے. حضور باہر نکلے خندق سے, باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے, جابر نے کھانا پکایا ہمارا. حضرت جابر کہتا میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا, اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے, حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے ہیں. تو کہتے تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے. حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو, کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا, دوسرے نے سنا بھی نہیں, وہ تو حضور نے کہا سارے چلو. تو کہتے زوجہ مجھے تسلی دینے لگی, کہنے لگی بس جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے, جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. کیا کہا مولانا حسن رضا نے, قلم توڑ دیے. کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے, اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا, پہلے آٹا میرے پاس لاؤ, اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا, مجھے لے جاؤ. کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا, روٹیاں بھی. حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا, لواب دہن تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا. فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ.
میرا جوتا ہو گیا اب نکالتے جاؤ. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا, ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی, اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی, سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا. کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو. مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا, آ جا بچے بھی بلا. کہتے سب نے کھایا. حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ, پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے, ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے. تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے. میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے, تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے, یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائیں. صحیح تینوں سمجھائیے تو صحیح کر کے سمجھائیے. ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, اتنا غلط نظریہ, اس طرح غلط ہو. میں نا غار سور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے, کہنے لگے تو کی لین چلے ہو. میں کہا تینوں اسی اتھوں بھی نہیں پوچھ کے آیا جدو کرو آئے ہیں, اتھوں بھی نہیں تینوں پوچھنا بے لیا, تو غلط فہمی دا شکار ہے. کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے, اب آپ کو کیا کام ہے. میں کہ ایسے لئے ٹائم نہیں تیرے نال گل کرن دا, اس واسطے کہ سانوں تے غار سور پہ یاد ہوں گی. واپس آ گئے, عام آدمی تھا, خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا, اردو بولتا تھا. تو میں ایک عمرہ کرنے کے لیے جارانہ سے واپس آیا تو طواف ہم کر رہے تھے, وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا. میں انہوں بات مار لی, میں کیا حضرت حاضرہ تے پانیاں سے دوڑیا سانتے تو کا تو چھالا ماری پھر دے او پیا کولر تے جا پی رام کر جا کے. کہندے نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے. تے میں کہ اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابوبکر صدیق دی ادا کرنی. عجیب آدمی ہے بھائی تو, عجیب بات ہے. لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا, اور پھر پکڑے ہم کہ اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے. ایسا نہ کرو, یہ زیادتی ہے. امت کو اکٹھا کرو. اتفاق, یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا. میں اصل میں نا ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں, میری طبیعت اور ہے. لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا. یہ سوال اٹھا تھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. یہ قرآن مجید پڑھا ہے, یہ مسجد ہے, یہ جمعے کا دن ہے. ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے. اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا, پتہ نہیں صبح اٹھ سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, تو کون کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے. اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو. ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن یہ ظلم کرتے ہو جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے. پھر چھیڑا جاتا ہے. تھوڑے دن ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کا سارا گھر گرا دیا, بلڈوزر چلا دیا. کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا, 4 سال جہاں نبی پاک رہے, وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے. کس طرح کی تو بات کرتا ہے. بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی. اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا. میں تو پہلی دفعہ ریاض جنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا. میں کہا ادھر آؤ, لوکاں نو اگے جا کے ملنی, سانو ایتھے ہی لب گئی. روضہ تم من ریاض الجنہ, 12 حدیث لکھی ہے. حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا. یہ ہے عرض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی, مال کے جنت بھی یہی ہے. ایک بات اور کرنی ہے, بڑی ضروری ہے, میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں. سن لیں, محمود غزنوی نا گزر رہے تھے, یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے, یہ بات سنتے ادھر دیکھو, خاص اہم مسئلہ ہے, اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے. اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی, شک رہتا. اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے. کہتے شک تھے 3, میں کہتا نہیں تھا کسی سے, پر دل میں رہتے تھے. تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا, تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے, تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا. اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی, اس کے اندر چراغ جل رہا تھا, ایک چھوٹا سا روشن دان تھا, اینٹ نکلی ہوئی تھی, وہاں سے نا ایک کرن بار آ رہی تھی روشنی کی. تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا, عبارت دیکھتا, پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا, میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے.
मदरसे में पढ़ता हूं पर गुर्बत है, लालटेन नहीं। कहते हैं मैंने उसे थपकी भी दी और लालटेन भी दी। मैंने उसे कहा 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, जब तेल खत्म हो जाए तुमने तेल पहुंचाना है। महमूद कहते हैं जिंदगी में बड़ी नेकियां की थी पर इतना सुकून आज मिला पहले कभी नहीं मिला था। कहते हैं शाह की नमाज पढ़ी तो दिल मेरा ठंडा ठंडा था, फूलों की सेज पे मैं सोया। कहते हैं आज तो मेरे नसीब ही जाग गए, नसीब ही जाग गए। कहते हैं सारा शहर ऐसे जैसे फूलों की तरह महक रहा है। कहते हैं मैं क्या देखता हूं कि ख्वाब में मेरे रसूल तशरीफ ले आए। ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां। और किसी शख्स ने कहा था चिड़ होया मैनू तरले लैंदियां कदी मोड़ मेरे वल वागा। ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। कहते हैं हुजूर आए ख्वाब में, एक जुमला हुजूर ने कहा, एक जुमला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक, और मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए। जरा दिल के कानों से सुनना। कहते हैं महबूब फरमाने लगे ओ सुबकुतगीन के बेटे, तूने आज मेरे एक वारस की खिदमत की है, मैं कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। कहते हैं मुझे समझ आ गई कि मैं सुबकुतगीन का बेटा हूं, मुझे समझ आ गई कि कयामत कायम होगी, मुझे समझ आ गई कि उलमा नबियों के हमने रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। किसी को शक पड़ जाता है हजरत अमीर माविया पर, ओ खुदा के बंदे, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तो वो शख्सियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपने साथ मिंबर पे बिठा के फरमाया ये मेरा पुत्र चौधरी है, ये सरदार है, ये सैयद है। हुजूर किस तरह? फरमाया जब मुसलमानों की 2 जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। तो वो हजरत अमीर माविया की जमात जिसके साथ हजरत इमाम हसन सुलह करे, तुझे क्यों नहीं कबूल? बिला वजह उलझते हो। बिला कहते जी वो यजीद के अब्बा जी थे, तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो काफिर था ना, तो काफिर का बाप होने का माना ये है कि आप इल्जाम लगा देंगे। अजीब आप बात करते हैं। कयामत में कोई किसी का बोझ, कुरान ने फैसला कर दिया, कोई किसी का बोझ, यजीद अपने मामलात की जवाब देगा, उसके घर वाले उसकी बातों का जवाब। और जो ये कहते हैं ना कि उनके वालिद माअज़ल्लाह ठीक नहीं थे, वो ये भी लिखते हैं कि यजीद का पुत्र बड़ा ठीक था। यजीद के बेटा है जिसका नाम मुआविया बिन यजीद है। यजीद के बाद लोगों ने तख्त पे बिठाया, 40 दिन उसने हुकूमत की। लोगों से कहने लगा कि मैं इस कुर्सी के काबिल हूं, ना मेरा बाप काबिल था। यजीद का पुत्र फरमाया ना मैं इस काबिल हूं, ना मेरा अब्बा काबिल था, मैं उस कुर्सी पे कैसे बैठूं जिसके पायों में महबूब की औलाद का खून हो। तलाश कर लो कोई अपना अमीर, 40 दिन के अंदर बंदा तलाश कर लो, मैं इस काबिल नहीं। तुम ये तो लिखते हो उसके बेटे के बारे में, ये क्यों नहीं मानते कि हजरत अमीर माविया के साथ इमाम हसन ने सुलह की? आप बात को समझें। और कुछ इतने बेवकूफ हैं, इतने नादान हैं, उनको कोई और बात नहीं मिलती तो कहते हैं इमाम हुसैन को आना नहीं चाहिए था, हुकूमत बन गई थी, यजीद बैठ गया था, माअज़ल्लाह। पता है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर क्या फरमाते थे? फरमाते थे हम तो यजीद के खिलाफ उस वक्त निकले कि हमें यकीन हो, ये उस बंदे की बात बता रहा हूं जिसे गुट्टी मेरे नबी पाक ने लवाबे दहन से अता फरमाई। लवाबे दहन से गुट्टी दी रसूल करीम। हजरत अबू बकर सिद्दीक के से हजरत जुबैर बिन अवाम जो हुजूर की पुप्पी के बेटे, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं हम तो यजीद के खिलाफ उस वक्त निकले कि हमें डर था अगर अब भी ना निकले तो आसमान से पत्थर बरसेंगे, कहीं हमें सजा ना मिले। इतना बड़ा मुजरिम और तुम कहते हो इमाम हुसैन को निकलना नहीं चाहिए। तो खराबी होती है मेरे अजीज, खराबी होती है। आपको पता है मैं इन मसाइल पर कम बात करता हूं लेकिन जरूरी बड़ा समझता हूं। मैं समझता हूं ये जरूरी चीजें। मेहरबानी फरमाए किसी जगह भी किसी एक के बारे में भी अपने अकीदे में कभी कोई कमजोरी पैदा, कभी ना कोई कमजोरी पैदा। इतनी सी बात किसी की सुनना, किसी की करना, डिस्कस, हमारा मनसब ही नहीं। और कुछ और बेवकूफ हैं। मैं यूनिवर्सिटी में था चंद दिन पहले, तो लेक्चर के बाद एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने उसको कुछ प्यार की दलीलें भी दी, मोहब्बत की। इसको कहते हैं इल्जामी जवाब हमारे उसूल तफसीर में। मैंने उसे कहा कि एक डॉक्टर से दवाई ले लें, दूसरे के पास जाएं तो कहता है उसे तो पता ही को नहीं, तुम गलत आदमी के पास चले गए। तो इससे आपको टेंशन नहीं होती? ये रोज सियासतदान धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं कि फलाना चोर है, फलाना चोर है, तो इससे नहीं टेंशन, मौलवियों की टेंशन है तुम्हें। कहने लगा जी नहीं,
کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ میں نے اسے کہا یار، اور وہ مجھے کہنے لگا جی آپ بڑی مثبت بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ میں نے کہا یار بڑی سادی سی بات ہے، اگر تیری سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو منوانا تو میرے ذمہ ہے بھی نہیں، بتانا میرے ذمہ ہے۔ تو یہ بتا، میں نے کہا تیرے ابا جی کو، تیری اماں کو بندہ کافر کہہ گزرے، کوئی مولوی بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، اصول تفسیر پہ، فقہ پہ، حدیث پہ دسترس رکھتا ہو اور مستحضر علم ہو اس بندے کا، تیرے ابے اور اماں کو کافر کہے تو نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جو میرے نبی پاک کے ماں باپ کو مشرک مانے، اور میں نے کہا اگر تم نے دلیل چاہیے ہوگی تو بندے میں تمہیں دوں گا اور بائی نیم دوں گا اور میں ان کی تحریریں تمہیں دوں گا، جو مر گئے یہ لکھتے ہوئے کہ چونکہ وہ پہلے چلے گئے تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لہذا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے۔ تیرا حوصلہ پڑھتا ہے تو پڑھ نماز، میرا تو نہیں پڑھتا، میں کیسے پڑھوں؟ اور اس قدر کمزور نظریے ایک آدمی کے اپنے قلم سے لکھتا ہے، اپنے قلم سے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کچھ دن گزارے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، تو شرم نہیں آتی؟ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس چند دن رہے وہ جنت میں جائے گی، اور جس ماں کے پیٹ میں مدینے والے رسول 9 مہینے رہے، حیا نہیں آتی تجھے بات کرتے؟ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم سے آ کے عقیدہ سن، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی، تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی۔ یار آپ مجھے دلیل دینا، میں ہماری ساڑی تے باٹی کو نہیں تے سانجی کتنا لونی ہے، ہمارا کسی سے ذاتی رٹا ہی کوئی نہیں، آپ بات کو سمجھے، لیکن تجھے کوئی اور چیز لکھنے کو ملی کوئی نہیں، تو نے قلم اٹھایا اور تو تکلیف دیتا ہے نبی پاک کو، تو وصیت والدین کو معاذ اللہ یہ لفظ کہہ کے گزر جاتا ہے۔ اور ان کے نام دیکھو، آمنہ، نام کیا ہے؟ آمنہ۔ آمنہ نام کافروں جیسا ہے، اور والد کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ عبداللہ کا معنی یہ کافروں جیسا نام ہے، مات ماری ہے، اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور سیرت لکھی جا رہی ہے اور دلیلیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا۔ عجیب فلسفہ ہے۔ 4 اقوال ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے میں۔ سب سے پہلے امام سیوطی فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جب کفر رہتا ہے تب بھی 10 لوگ اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے۔ فرماتے ہیں میرے محبوب کے والدین بھی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں، حضور کے والدین بھی ان۔ اور دوسرا قول آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے والدین زمانہ فطرت پہ تھے۔ زمانہ فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی نہیں ہوتا، تو لوگ جس دین کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان پر کوئی مواخذہ۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم کی ملت پر تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، اور حضرت ابراہیم کا وہ دین ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہی دین ابراہیمی دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دین محمدی ہے۔ اور چوتھی بات اس کو علامہ ذہبی نے لکھا، علامہ خفاجی نے لکھا، قاضی اجاز نے لکھا، محدثین نے لکھا، حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی رات کو میں اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں، ہے تو پہلے بھی دین فطرت پر انہیں کنتم خیر امت ان کا اعزاز بھی نصیب ہو جائے تو حضور فرمانے لگے اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے، وہ میرا کلمہ پڑھ کے دوبارہ قبروں میں گئے ہیں۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے۔ سنو، حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی، احد میں حضرت علی ہیرو رہے، حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی، خندق کا موقع آیا مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتا چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔
حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا. ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا کے، ایک تلوار چلا کے. اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوگی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. حضرت علی، صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری. فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں. تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا. پتہ کیا بنا؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے. فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ. حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا. حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے. میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا. 40. حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی، سب لوگ آئے. ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت. حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا. جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے. میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں. کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ. تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا. میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں. لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں کہ حضور بتائیے. آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا. یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا. پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے. کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا.
میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا, آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا, علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے. غیرت ایمانی آج بھی بڑی, دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کو خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا, ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات, بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا, ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے, فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے, اللہ خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات, اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا, پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا, اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے, ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں, بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو, علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے, جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے, تم تو بھائی بھائی بنے تھے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم جاؤ زمین پہ, 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے, اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول, ہر جنگ میں پہل. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا سبقت لینے والے سبقت لے گئے, آگے گزرنے والے آگے گزر گئے, اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا, ساری زندگی مکان نہیں بنایا, کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے, بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے, نہ گھر ہے, نہ کچھ ہے, رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح, ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار تھے نا, تیار کر کے بھیجا, مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں. لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے, وہ تینوں گئے تھے, مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے رسول پاک مسکرا دیے, فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا, رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے, تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا, تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں. او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے, سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے, دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے. میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھ کے,
پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے اس شخص کو بیٹی دی جو سابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے اثر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہیں، بادشاہ ہیں کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر احد حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کر، حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، شیر ہویا میں ترلے لے دیا کدی موڑ میرے ول باگاں، جے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کر۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا، کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا۔ ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہ عبد الحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے، پورا باب ہے۔ بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا، عمر فاروق آئے جماعت کرانے۔ کہتے عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا،
हुजूर से तो दूसरी मांगने को दिल करता था पर मांगी नहीं थी, अदब था। उमर से तो जराना था ना अपना। इनका रश्क देखें, आपस में रश्क देखें, हसद नहीं रश्क। फरमाते हैं जराना था ना, तो मैंने उमर से कहा यार जरा एक खजूर और देना ना जरा एक खजूर। तो कहते हैं जनाब उमर फारूक ने खजूर उठाई, साफ भी की, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई भी, साफ भी की, और दूसरे सहाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराए, फरमाने लगी अली ऐसे ना कर, अगर रात को नबी पाक से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। हुजूर से दूसरी ली नहीं, नबी पाक से दूसरी मांगी नहीं, तो मैं कैसे दे दूं। ख्वाब मेरी विच आया सी माही, तो मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख भी ना खोला, डर दी मारी, मैं डर दी मारी अख, क्योंकि आई ये रात विशाल दिवाली, रब्बा ये रात मुक्कन ना देवे, ये रात मुक्कन ना देवे, डर दी मारी मैं अख भी ना खोला, किते फेर विछड़ ना जावा। मेरे रसूल पाक के गुलाम रश्क करते थे, रश्क। हजरत अली कहते हैं मैं रोया तो उमर भी रो पड़े। कहने लगे अली जो रात तुझे नवाज के गए वो मेरे ऊपर भी करम फरमा के गए। रश्क करे जिन खुदारा, छोड़ दें असद करना। हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसे किस तरह कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे, आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ, फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूं, लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए, हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मार होए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर, दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे, बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग, एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की, तभी शुरू में पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुमों में मतलब जिक्र किया जाता, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए, तो कहा जा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ।
تو حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں, یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے, میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں, تیرے ہی نانے کا ممبر ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں, کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے, کوئی نہیں آپ کے نانے کا, کہا نہیں, تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے. جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا, فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں, اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے, اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے, اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں. یار کتنی بے شرمی کی بات ہے, لوگ امام حسین کو باغی کہے. حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7-8 سال 9 سال کے بیچ تھی, تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں, تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو, تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا ممبر ہے. بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی, سے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے, یہ میرے نیچے اترو یہ ممبر میرے نانا کا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا تیرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا, میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو جمعے کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے, اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے, انہوں نے کہا نیچے اتریے میرے نانے کا ممبر ہے. تو حضرت صدیق ایک بار نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے. تو ایک جملہ, باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے, پر یہاں ایک بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے, حضرت صدیق ایک بار رو پڑے, کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا, یہ کو باہر سے تو نہیں نا آیا, یہ بھی تیرے نانا کا ہے. تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے, فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا بیٹھ جائے ممبر پہ پڑھائیں جمعہ. سمجھ آ گئی ہے بات, پڑھائیں جمعہ. آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے, حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے, حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں, وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے. تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, کوشش ہو رہی تھی, لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی, کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی. باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے. حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا, خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. اب بولا نہیں کوئی, وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے, وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوبے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے, لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی, اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی, تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے, اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں, کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر, پھر مجھ کو ادب لایا, پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی, حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے, کوئی بولا نہیں, بات نہیں کی. تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا, جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے. اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا, نہ کسی کی جرت تھی, نہ کوئی کرنا چاہتا تھا, نہ کر سکتا تھا. تھوڑی دیر خاموشی رہی, پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے, فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں, اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں. آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے. کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ, ہماری حیثیت ہے
ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے. یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہے. پیروں کو نہ تھوڑی مٹی لگ گئی، عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی. حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا، جس کے پاس وقار ہو. او میرے سنگیو، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے. یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی. ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا. آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے. فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے. کبھی بھی کسی میں، اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں. یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے. جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے. حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا. فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے. یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے. سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کی، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے. رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں. تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہی رہتے ہیں. محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے. ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا. اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے. حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے.
جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کرتے، سینکڑوں سال، کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا، مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے، مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے، اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں۔ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا کہ پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا۔ ہم جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ تاک کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، اور فرمایا بغض علی نفاق،
اس کے سینے میں علی کا بغض ہو، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. جس کو نبی پاک منافق کہے، منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ. فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے. اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں. اخلاق، مسلمان کا اخلاق، یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں. لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام، یہ ایمان کی جڑ ہے. جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں، نہ پھل آتے ہیں، نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا آتا ہے. جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا، پہلا پہلو آج کے موضوع کا، اس کو ذہن میں رکھیں. محبت کا جوش مارنا، محبت کا جوش مارنا، پیار کا بڑھنا، طبیعت میں ذوق پیدا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے. یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے. اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا، یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے. سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت ہے. انسان کے وجود پر اثر ہو. لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور 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 کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ. بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتا ہے وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے.